میری شیلی کی شورافاق تخلیق فرینکنسٹائن، ایک نام جو ذہن میں آتے ہی بجلی کے کڑکنے، پراسرار لیبارٹریوں اور ایک بدنصیب مخلوق کا تصور ابھارتا ہے۔ جی ہاں، مگر یہ کہانی صرف گوتھک ہارر سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بالکل۔ آج ہم اس ناول کی تہوں میں اتریں گے، خاص طور پر فرینکنسٹائن، ایمبیشن، کریشن اینڈ کانسیکوینس کے مواد کی روشنی میں۔ اس کی جو پیچیدہ پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے آپ کہیں بنیادی تانے بانے کو کھولنا ہے۔ اس کا پلاٹ، وہ گہرے موضوعات جو آج بھی اہم ہے، اور وہ منفرد انداز جس میں یہ کہانی ہم تک پہنچتی ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھنا کہ شیلی نے یہ کیوں اور کیسے لکھا۔ اور یہ واقعی ایک اہم تخلیق ہے۔ اکثر اسے پہلا حقیقی سائنس فکشن ناول بھی کہا جاتا ہے۔ جی، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز طور پر گوتھک انداز، یعنی وہ تاریک، پراسرار ماحول اور شدید جذبات کو رومانوی نظریات کے ساتھ ملاتا ہے، جیسے فرد کے احساسات، فطرت کی طاقت۔ ہاں، اور ساتھ ہی یہ روشن خیالی کے دور، یعنی 18ویں صدی کی جو اقلیت پسندی تھی، سائنسی جستجو تھی، اس کے بارے میں گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ خاص طور پر بے لگام عزائم اور انسانی ذمہ داری کے بارے میں۔ بالکل، کہانی کا مرکز ہی یہی کشمکش ہے، تخلیق کا عمل، پھر اپنی ہی تخلیق کو مسترد کر دینا۔ اور سب سے بڑا سوال، اصل افریط کون ہے؟ وکٹر، جس نے فطرت کے قوانین کو توڑا، یا وہ مخلوق جسے دنیا نے دھتکار دیا؟ جی، یہی ابہام، یہ غیر یقینی صورتحال اس ناول کی جان ہے اور اسے آج بھی اتنا طاقتور بناتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا ڈھانچہ، کہانی کا آغاز براہ راست وکٹر یا مخلوق سے نہیں ہوتا، بلکہ کیپٹن رابرٹ والٹن کے خطوط سے ہوتا ہے جو وہ اپنی بہن کو آرکٹک سے لکھ رہا ہے۔ یہ خطوط پر مبنی فریم بیانیہ، جسے ایپسٹولری نیریٹو کہتے ہیں، یہ کہانی کے لیے کیسا سٹیج تیار کرتا ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ جی بالکل، یہ جو خطوط کے ذریعے کہانی سنانے کا طریقہ ہے نا، یہ میری شیلی نے بہت ہوشیاری سے استعمال کیا ہے۔ اچھا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ قاری اور جو اصل کہانی چل رہی ہے اس کے بیچ میں ایک آپ کہہ لیں فاصلہ سا آ جاتا ہے۔ یعنی ہم براہ راست وکٹر کو نہیں سن رہے ہوتے شروع میں۔ بالکل، ہم سب کچھ والٹن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ اس کے ذریعے سن رہے ہیں، اور والٹن خود بھی تو ایک کردار ہے نا، وہ کوئی عام راوی نہیں۔ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ ہے، وہ خود بھی پرجوش ہے۔ صحیح کہا، وہ خود ایک پرجوش، ایک مہم جو ہے۔ اس کا شمالی قطب دریافت کرنے کا جنون، ناممکن کو ممکن بنانے کی خواہش۔ تو یہ وکٹر کے عزائم کی طرح ہی ہے؟ کافی حد تک یہ وکٹر فرینکنسٹائن کے سائنسی عزائم کی بازگشت ہے۔ وہ بھی علم اور شہرت کی تلاش میں خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ تو اس تکنیک سے نا ایک تو کہانی میں پراسراریت آتی ہے، تھوڑا حقیقت کا رنگ بھی لگتا ہے، اور یہ اندر کی کہانیوں کو، یعنی وکٹر کی اور پھر مخلوق کی، انہیں مزید اثر انگیز بناتا ہے۔ بالکل، یہ پرت در پرت ساخت بناتا ہے۔ پہلے والٹن کا بیانیہ، پھر اس کے اندر وکٹر کی لرزہ خیز داستان، اور پھر اس کے بھی اندر مخلوق کی اپنی کہانی۔ جی، مخلوق کا اپنا المناک بیان۔ ہر نئی پرت پچھلی پرت پر روشنی ڈالتی ہے اور اسے ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ جیسے والٹن کا وکٹر کو برف سے بچانا، پھر اس کی کہانی ریکارڈ کرنا۔ ہاں، اور بعد میں خود مخلوق سے اس کا سامنا ہونا، یہ سب قاری کو مختلف نقطۂ نظر فراہم کرتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اب وکٹر کی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جنیوا میں ایک خوشحال خاندان کا چشم و چراغ۔ جی، شروع میں دلچسپی پرانے کیمیا گھروں میں، لیکن پھر اینگولسٹیڈ یونیورسٹی جا کر جدید سائنس، خاص طور پر کیمسٹری اور اناٹمی، اس کا جنون بن جاتا ہے۔ آخر کیا چیز اسے زندگی اور موت کے راز کو پانے اور پھر خود زندگی تخلیق کرنے پر اکساتی ہے؟ یہ صرف سائنسی تجسس تھا یا کچھ اور؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ سائنسی تجسس لگتا ہے، لیکن اس کی تہ میں شدید عزائم اور تکبر، جسے انگریزی میں ہیوبرس کہتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہے۔ حد سے زیادہ غرور؟ جی، حد سے زیادہ غرور اور فطرت کو چیلنج کرنے کی جرت۔ ویکٹر بیماری اور موت پر قابو پانا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک نئی بہتر نسل تخلیق کر کے ایک طرح سے خدا کا درجہ حاصل کر لے گا۔ اچھا، یہ روشن خیالی کے دور کی انتہا پسندی کی عکاسی ہے،
جہاں علم کی طاقت پر اندھا یقین تو تھا لیکن اس کی اخلاقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ وہ نتائج سوچے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بالکل، وہ قدرت کے سب سے بڑے راز کو تسخیر کرنا چاہتا تھا بغیر نتائج کی پرواہ کیے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ کامیاب ہوتا ہے، مہینوں شاید سالوں کی محنت، قبرستانوں سے اعضاء اکٹھے کرنا، راتوں کو جاگ کر کام کرنا۔ جی، وہ پوری تفصیل۔ اور نتیجہ ایک 8 فٹ لمبی مخلوق جس کی زرد آنکھیں کھلتی ہیں، مگر ویکٹر کا ردعمل کامیابی کا نہیں بلکہ شدید خوف اور نفرت کا ہے۔ ہاں، وہ فوراً اپنی تخلیق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ ترک کرنا، یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا؟ بالکل، یہ ابینڈنمنٹ، یہ ترک کرنا ہی تمام عالمیوں کی جڑ ہے۔ وکٹر اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے۔ تخلیق کار ہونے کے ناطے اس پر جو فرض تھا، جو فرض عائد ہوتا تھا اسے وہ فوراً جھٹک دیتا ہے۔ اس کا فوری نتیجہ تو شدید نفسیاتی اذیت، جرم کا احساس اور خوف کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن اصل تباہی بعد میں آتی ہے۔ ہاں، اصل تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کی لاپرواہی کے نتائج دوسروں کو بھگتنا پڑتے ہیں، جیسے اس کے چھوٹے بھائی ولیم کا قتل۔ جی ہاں، اور پھر معصوم جسٹن موریٹس پر الزام لگنا اور اسے پھانسی ہو جانا۔ اور وکٹر جانتا ہے کہ اصل قاتل کون ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ مخلوق جسے اس نے بنا کر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اپنی ساکھ اور سچائی کے خوفناک نتائج کے ڈر سے خاموش رہتا ہے۔ یہ خاموشی، یہ نہ اٹھائی گئی ذمہ داری کا بوجھ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، مسلسل خوف اور پچھتاوے میں مبتلا۔ اس کا تکبر اسے سچ بولنے کی ہمت نہیں دیتا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور شاید سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا رخ لیتی ہے۔ جی، جب وکٹر پہاڑوں میں پناہ لیتا ہے تو اس کا سامنا براہ راست اپنی تخلیق سے ہوتا ہے، اور مخلوق بات کرتی ہے۔ وہ وکٹر کو اپنی کہانی سناتی ہے۔ یہ ناول کا وہ حصہ ہے جو قاری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعی کہانی کا مرکز ہے۔ مخلوق کا بیانیہ ہمیں اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب وہ وجود میں آیا تو وہ برا نہیں تھا، اس کا ذہن ایک صاف سلیٹ کی طرح تھا۔ بالکل، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح۔ ہاں، وہ دنیا کو حیرت اور معصومیت سے دیکھتا تھا۔ اسے سردی، گرمی، بھوک کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تعلق اور قبولیت تھی۔ پھر وہ چھپ کر ایک خاندان ڈی لیسیز کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی محبت، ان کی زبان، ان کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ اور وہ پڑھنا بھی سیکھتا ہے۔ ہاں، پیراڈائز لاسٹ، پلوٹارک کی لائیوز، گویٹے کی دی سوروز آف ینگ ورتھر، یہ کتابیں اسے انسانیت، اچھائی، برائی، تنہائی، ان سب کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ لیکن جب وہ ہمدردی کی امید میں ان کے سامنے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، اس کی بھیانک شکل کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو یہیں وہ فطرت بمقابلہ پرورش والی بحث آتی ہے۔ بالکل، یہیں نیچر ورسز نرچر کا سوال شدت سے سامنے آتا ہے۔ یعنی کیا وہ پیدائشی طور پر برا تھا، اس کی فطرت ایسی تھی، یا معاشرے کے سلوک، مسلسل دھتکار اور شدید تنہائی نے اسے بگاڑ دیا، یعنی پرورش کا اثر؟ جی، اور شیلی واضح طور پر دوسرے رخ پر زور دیتی نظر آتی ہیں۔ معاشرے کا رد عمل کلیدی تھا۔ اور پھر اسے وکٹر کی لیبارٹری سے وہ ڈائری ملتی ہے۔ ہاں، جس سے اسے اپنے خوفناک وجود کی حقیقت اور اپنے خالق کی نفرت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دریافت اس کے لیے کیسی رہی ہوگی؟ ناقابل تصور اذیت ناک۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک تجربے کا نتیجہ ہے جسے اس کے بنانے والے نے ہی نفرت اور خوف سے ترک کر دیا تھا۔ اس کی تنہائی تو مکمل ہو گئی۔ جی، آئسولیشن مکمل ہو جاتی ہے۔ کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اسے سمجھنے والا نہیں۔ اسی شدید دکھ، غصے اور بدلے کی آگ میں وہ ولیم کو قتل کرتا ہے۔ یہ ایک وحشیانہ فعل ہے۔ ہاں، مگر اس کے پیچھے صدیوں کی تنہائی اور مسترد کیے جانے کا درد ہے۔ جسٹن کو پھنسانا بھی اسی مایوسی اور دنیا سے انتقام کا حصہ ہے۔ لیکن وہ وکٹر سے صرف انتقام نہیں چاہتا، وہ ایک عجیب درخواست کرتا ہے۔ جی، اپنے لیے ایک ساتھی، ایک مادہ مخلوق بنانے کی درخواست، تاکہ وہ دونوں انسانیت سے دور کہیں چلے جائیں اور پرامن زندگی گزار سکیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس کی بنیادی انسانی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔ تعلق کی خواہش، تنہائی سے نجات، قبولیت کی تمنا۔ وہ اب بھی امید رکھتا ہے۔ ہاں، وہ اب بھی امید رکھتا ہے کہ اگر اسے کوئی سمجھنے والا مل جائے تو وہ تشدد چھوڑ کر امن سے رہ سکتا ہے۔ وہ معاشرے سے مکمل طور پر کٹ کر اپنی چھوٹی سی دنیا بسانا چاہتا ہے۔
یہ ایک بہت ہی المناک التجا ہے۔ وکٹر پہلے ہچکچاہٹ کے بعد مان جاتا ہے، جی مان جاتا ہے، وہ ایک الگ تھلگ جزیرے پر کام شروع نہیں کر دیتا ہے۔ لیکن پھر عین تکمیل کے قریب وہ اپنے ہاتھوں سے دوسری مخلوق کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ وکٹر کے ذہن میں نا خوف حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ دونوں مخلوقات مل گئیں تو شاید ان کی نسل چلے گی اور وہ عفریتوں کی ایک نسل پیدا کر دیں گے جو انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ اچھا، یہ ڈر تھا اسے۔ ہاں، وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید مادہ مخلوق نر کی طرح وعدے کی پابند نہ رہے یا وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ بظاہر یہ خدشات کچھ وزن رکھتے ہیں، لیکن یہاں تخلیق کی ذمہ داری کا سوال پھر سے اٹھتا ہے۔ یعنی کیا وکٹر کا یہ خوف اسے اپنی پہلی تخلیق کے ساتھ کیے گئے وعدے سے مکر جانے کا جواز فراہم کرتا ہے؟ اس نے جو اذیت دی تھی اسے؟ جی، اس نے ایک ذی شعور وجود کو ناقابل بیان تنہائی اور اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ کیا اس اذیت کو کم کرنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تو دوسری مخلوق کو تباہ کر کے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پہلے تخلیق کی آخری امید بھی ختم کر دی اور اسے مکمل مایوسی اور غصے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ ایک بار پھر ذمہ داری سے فرار کی ایک مثال ہے۔ اور اس کا نتیجہ خوفناک ہوتا ہے۔ مخلوق یہ دیکھ کر غیظ و غضب میں آ جاتی ہے اور وہ مشہور دھمکی دیتی ہے، میں تمہاری شادی کی رات تمہارے ساتھ ہوں گا۔ I shall be with you on your wedding night۔ یہ دھمکی صرف الفاظ نہیں رہتی، نہیں، یہ حقیقت بن جاتی ہے۔ وکٹر اس دھمکی کا مطلب غلط سمجھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مخلوق اسے مارنا چاہتی ہے، لیکن نشانہ ایلزبتھ بنتی ہے۔ جی، مخلوق کا نشانہ اس کی محبوب بیوی ایلزبتھ ہوتی ہے۔ شادی کی رات وکٹر کی غفلت کے دوران مخلوق ایلزبتھ کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ انتقام کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ایلزبتھ کی موت کے صدمے سے وکٹر کے والد بھی مر جاتے ہیں۔ اب وکٹر مکمل طور پر تنہا ہے، بالکل اپنی تخلیق کی طرح۔ بالکل، یہ ستم ظریفی ہے۔ جس تنہائی سے بچنے کے لیے مخلوق نے ساتھی مانگا تھا، وہی تنہائی اب وکٹر کا مقدر بن جاتی ہے۔ دونوں اب صرف انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ جی، وکٹر جو پہلے ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا، اب مخلوق کو تباہ کرنے کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تعاقب انہیں دنیا کے کناروں تک، آرکٹک کی برفانی وسعتوں تک لے جاتا ہے۔ یہ بے لگام عزائم، ذمہ داری سے فرار اور انتقام کے نتائج ہیں۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ان سب کے تواکن نتائج کو واضح کرتا ہے۔ دونوں کردار اپنی ابتدائی غلطیوں کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اور اسی آرکٹک میں کیپٹن والٹن کو وکٹر قریب المرگ حالت میں ملتا ہے۔ جی، والٹن جو خود بھی عظیم دریافتوں کے جنون میں مبتلا تھا، وکٹر کی پوری کہانی سنتا ہے۔ کیا وکٹر اپنی موت سے پہلے کچھ سمجھ پاتا ہے؟ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے؟ وکٹر اپنی کہانی سناتا ہے۔ وہ مخلوق کو شیطان کہتا ہے، مگر اس کی باتوں میں ایک تضاد سا ہے۔ وہ اپنے عزائم کو کسی حد تک درست ٹھہرانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن والٹن کو خبردار بھی کرتا ہے۔ ہاں، خبردار بھی کرتا ہے کہ وہ ایسی ہی غلطی نہ کرے۔ مرنے سے پہلے اس میں مکمل پچھتاوا یا اپنی غلطی کا واضح اعتراف نظر نہیں آتا۔ وہ اب بھی مخلوق کو ہی مکمل طور پر مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ وکٹر کی موت کے بعد کہانی میں ایک آخری حیران کن موڑ آتا ہے۔ وکٹر کی لاش پر جھکی ہوئی مخلوق نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور منظر ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ انتقام کی خوشی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ وہاں انتقام کی خوشی منانے نہیں آئی، بلکہ وہ گہرے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کر رہی ہے۔ اچھا، وہ پچھتا رہی تھی؟ جی، وہ والٹن کو بتاتی ہے کہ اس نے جو جرائم کیے وہ اس ناقابل برداشت تنہائی، نفرت اور مسلسل رد کیے جانے کا نتیجہ تھے۔ وہ کہتی ہے کہ وکٹر کی موت سے اسے کوئی سکون نہیں ملا، بلکہ اس کا اپنا عذاب اور بڑھ گیا ہے۔ تو مخلوق آخر میں شدید پچھتاوے کا اظہار کرتی ہے۔ بالکل، وہ اپنے کیے پر نادم ہے، لیکن وہ اپنی اذیت کو بھی بیان کرتی ہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا۔ وہ اعلان کرتی ہے کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں اور وہ خود کو جلانے کے لیے دور برفزاروں میں جا رہی ہے۔ پھر وہ جہاز سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ ہاں، اور اندھیرے اور فاصلے میں غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حتمی انجام؟ کیا وہ واقعی خود کو تباہ کر دیتا ہے؟ یہ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ شیلی جان بوجھ کر انجام کو غیر واضح یعنی ایمبیگوس رکھتی ہیں۔
کیا مخلوق نے خودکشی کی یا وہ کہیں دور تنہا بھٹکتا رہا؟ یہ ابہام ہی ناول کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچتے رہیں، زیادہ الزام کس پر ہے، وکٹر پر جس نے اسے بنایا اور چھوڑ دیا، یا مخلوق پر جس نے معصوم جانیں لیں؟ اصل افریٹ کون تھا؟ یہ سوال باقی رہتا ہے۔ تو یہ سب جڑ کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو دیکھیں، کہانی کا ڈھانچہ، وکٹر کا سفر، مخلوق کی اذیت، المیہ کا بڑھنا اور وہ غیر یقینی انجام، تو کلیدی موضوعات کیا ہیں جو بار بار ابھرتے ہیں؟ کئی اہم موضوعات ہیں۔ سب سے نمایاں تو ہے عزائم اور اس کی حدیں، خاص طور پر سائنسی علم کے حصول میں اخلاقی ذمہ داریوں کا سوال۔ پھر تخلیق کی ذمہ داری بنانے والے پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ جی، تنہائی اور تعلق کی خواہش جو خاص طور پر مخلوق کے کردار میں نظر آتی ہے۔ اور فطرت بمقابلہ پرورش کا لازوال سوال۔ بالکل، کیا ہم پیدائشی طور پر اچھے یا برے ہوتے ہیں یا ماحول ہمیں بناتا ہے؟ اور علم کے خطرناک نتائج اگر اسے بغیر حکمت اور ہمدردی کے استعمال کیا جائے۔ اور ان موضوعات کو پیش کرنے کا انداز بھی منفرد ہے۔ وہ گوتھک اور رومانوی عناصر کا استعمال کیسے کہانی کو گہرا بناتا ہے؟ دیکھیں، گوتھک عناصر جیسے تاریک اور ہیبتناک منظر کشی، برفانی طوفان، ویران جزیرے، شدید جذبات، نفسیاتی وحشت، موت کا سایہ، یہ سب کہانی میں ایک پراسرار اور خوفناک ماحول پیدا کرتے ہیں جو کرداروں کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور رومانوی عناصر جیسے فطرت کی عظیم شان طاقت، فرد کے ذاتی تجربے اور جذبات پر زور، معاشرتی اصولوں کے خلاف بغاوت، یہ سب کہانی کو جذباتی گہرائی اور فلسفیانہ وزن دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ڈراؤنی کہانی نہیں رہتی۔ نہیں، یہ انسانی وجود، سائنس اور معاشرے پر ایک تبصرہ بن جاتی ہے۔ فرینکنسٹائن کے اس جائزے سے یہ واضح ہے کہ یہ ناول محض ایک افریت کی کہانی نہیں، بلکہ انسانی فطرت، سائنسی ترقی کی اخلاقیات، معاشرتی رویوں اور ذمہ داری کے پیچیدہ سوالات کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ جی، پردر پر بیانیہ ہمیں وکٹر اور مخلوق دونوں کے تجربات کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ جو شاید مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور جس کا ذکر فراہم کردہ مواد میں بھی ہے لیکن ہم نے تفصیل سے بات نہیں کی، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ مخلوق نے زبان، محبت اور ہمدردی جیسے انسانی جذبات انسانوں یعنی ڈیلیسی خاندان کا مشاہدہ کر کے سیکھے، تو ان ناول بلاخر اس انسانی معاشرے کے بارے میں کیا کہتا ہے جس نے اسے اتنی بے رحمی سے صرف اس کی ظاہری شکل کی وجہ سے مسترد کر دیا؟ اچھا سوال ہے۔ کیا مخلوق کی بات کی وحشت صرف اس کی اپنی خرابی تھی یا یہ اس معاشرے کا ہی ایک مسخ شدہ عکس تھا جس نے اسے پیدا ہوتے ہی دھتکار دیا؟ یہ واقعی ایک چبھتا ہوا سوال ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ فرینکنسٹائن آج 200 سال بعد بھی اتنی ہی متعلقہ اور پریشان کن ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں اپنی تخلیقات، چاہے وہ سائنسی ہوں یا سماجی، کے تئیں ہماری ذمہ داریوں اور ظاہری شکل سے پرے دیکھ کر ہمدردی اور قبولیت کی اہمیت پر بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔